وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس نے 6 نومبر کو نئے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا ہے، اور اس اجلاس سے پہلے 4 نومبر کو سپریم کورٹ بار کے جو نئے عہدیدار ہیں اور پرانے عہدیدار ہیں ان کو ایک چائے پہ بھی بلایا گیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں دونوں بڑے گروپ تھے یہ آہستہ آہستہ خالد رانجھا صاحب کے خلاف متحد ہو رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کراچی میں جناب اقبال حیدر صاحب سے، سابق وفاقی وزیر قانون اور معروف لائر ہیں۔ السلام علیکم اقبال حیدر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اقبال حیدر صاحب، ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس میں محترمہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ کے سپورٹرز اور احمد عویس صاحب خود ان سب کی ریزرویشنز ہیں خالد رانجھا صاحب کی نامزدگی پر۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل نے یقیناً فیصلہ جو ہے وہ اکثریت رائے کی بنیاد پر کیا ہے، لیکن ان کو پرپوز کرنے والے کاظم خان صاحب پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، اور نامزد کیا ہے انہوں نے کاف لیگ کے سینیٹر خالد رانجھا صاحب کو۔ تو یہ مجھے آپ بتائیے کہ یہ آخر ہوا کس طرف چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کاف لیگ کے سینیٹر کو جوڈیشل کمیشن کا ممبر نامزد کر رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ کہ اکثریت اور اقلیت کی رائے اتنی ریلیونٹ نہیں ہے، کیونکہ جو امیدوار ہے ڈاکٹر خالد رانجھا وہ بنیادی طور پر نااہل ہے، کیونکہ یہی پاکستان بار کونسل تھی جس نے خالد رانجھا کے رہنمائے اول جنرل پرویز مشرف کے اقدامات کے خلاف ایک قابل تعریف اور تاریخ ساز مہم چلائی تھی، اور یہ وہی خالد رانجھا ہے جس نے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جنرل پرویز مشرف کی وکالت کرتے ہوئے پروسیکیوٹر بنا افتخار محمد چودھری چیف جسٹس کے خلاف۔ اور یہی نہیں ان کا گناہ ہے، بلکہ ان کا یہ بھی گناہ ہے کہ شہید چیئرپرسن ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی شفیع الرحمان جسٹس کے ٹرائبونل میں پروسیکیوٹر بھی خالد رانجھا صاحب کو رہنے کا اعزاز ہے۔ He is thoroughly disqualified۔ ایک اور بھی بات، پھر بھی سینیٹر کاظم خان، پیپلز پارٹی کے سینیٹر کاظم خان نے خالد رانجھا کا نام پرپوز کیا۔ میں یہی کافی نہیں ہے بھائی جی، خالد رانجھا کے جب یہ ان کو جج اپوائنٹ کیا گیا تھا تو ان کی تصدیق اس کو کنفرم نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ ان کی کارکردگی کے اوپر بے شمار اعتراضات اور الزامات آئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان بار کونسل کو پہلے تو یہ طے کرنا چاہیے کہ اس سپریم جوڈیشل کونسل میں نمائندگی کے لیے بنیادی شرائط کیا ہیں، کوالیفیکیشن کیا ہے۔ ڈاکٹر خالد رانجھا مکمل طور پر ڈسکوالیفائڈ تھے، تو اس کے اوپر اکثریت یا اقلیت سے فیصلہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی تو نامزدگی کو اسی وقت ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا، خاص طور پر تب جبکہ فخر الدین جی ابراہیم جیسے انتہائی قابل احترام، تو اچھا انتہائی غیر متنازع، اب آپ کے اعتراضات تو ہمیں سمجھ آ گئے۔ یہ ذرا مختصراً یہ بتائیے کہ ان تمام ڈسکوالیفیکیشنز کے باوجود پیپلز پارٹی کے سینیٹر کاظم خان نے کاف لیگ کے سینیٹر خالد رانجھا کو جوڈیشل کمیشن کا ممبر کیوں نامزد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ بھائی ایک ہمارے ساتھ پورے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایک سانحہ ہے، اور پاکستان کے ساتھ بھی بہت بڑا سانحہ ہے کہ 23 اگست سن 2008 سے ایک نیا رنگ دیا ہے اس وقت کے اٹارنی جنرل نے، اور وہ تمام حق گو جس میں کہ میرا بھائی علی احمد کرد بھی شامل ہے، حامد خان بھی شامل ہے، رشید رضوی بھی شامل ہیں، جو پاکستان بار کونسل کی مختلف کمیٹیاں ہیں، ان سے بیک جنبش قلم اس وقت کے آمرانہ سوچ رکھنے والے اٹارنی جنرل نے ان کو دستبردار کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد سے یہ وہ بار کونسل رہی نہیں ہے۔
جو کہ 9 مارچ سن 2007 کو. اچھا میں ذرا اس پہ طارق محمود صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی طارق محمود صاحب. دیکھیں میرا خیال ہم ایشو سے ہٹ رہے ہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں دیکھیں شخصیتوں کو پیچھے نہ پڑے. بات بڑی سیدھی ہے. آئین میں جو پروویژن ڈالی گئی تھی نا ہم سب نے اس کی وائلیشن کی ہے. آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ بار کونسل ہی کا ایک ممبر آئے گا. اس میں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی بات کی ہوئی ہے. غلطیاں سب کر رہے ہیں. علی احمد قر صاحب نے بھی یہی نہیں نہ صرف یہ. میں معافی چاہتا ہوں ود ریسپیکٹ میں ایک اور بھی بات کہنے لگا ہوں. دیکھیں بڑی بھاری بات لیکن سچ کہنا پڑتا ہے. سچ صرف ایک بات پر نہیں کہنا. ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب اور ان کے سینئر ترین 2 جج صاحب نے بھی غلطی کی ہے. 85 سال کے ایک بوڑھے آدمی کو جو بیچارہ جو ہے جس کا 20 سال سے نہ ججز سے کوئی تعلق ہے نہ وکلا سے تعلق ہے, جسٹس قزلباش یا قزلباش سے, دیکھیں نا ان کی اپنی کیا رائے ہوگی, ان کی کیا فرسٹ انفارمیشن ہوگی. 20 سال سے وہ جو نام وہاں پر آئیں گے کیا ان کے پاس کوئی ڈائریکٹ انفارمیشن ہوگی؟ کیا کوئی بہتر آدمی نہیں آ سکتا تھا؟ مشکل یہ ہے کہ ایون بار کونسل نے بھائی وہاں پر جو آرٹیکل میں لکھا ہے سینئر ایڈوکیٹ. دیکھیں علی کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ کوئی ایسا دیکھیں جو بار کونسل میں لوگ تو ان کا ایک پرابلم ہوتا ہے وہ الیکشن جیت کے آتے ہیں, دھڑے بندی کے ذریعے آتے ہیں. تو میرا خالد رانجھا پر اعتراض نہیں ہے, میں ایک پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. اچھا کہ ان کو جو ہے ایک ایسے آدمی کو لانا چاہیے. اقبال حیدر صاحب طارق محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس اصول کی بنیاد پر وہ خالد رانجھا صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں وہی اصول جسٹس قزلباش پر بھی لاگو ہوتا ہے جن کو کہ چیف جسٹس نے خود نامزد کیا. کیونکہ ان کی کوئی رائے ہو نہیں. 85 سال کا آدمی ہے, اس کے پاس کیا انفارمیشن ہے وکیلوں کے بارے میں یا جج صاحبان کے بارے میں. اصولی طور پر طارق سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. اچھا قزلباش صاحب کو نہیں ہونا چاہیے تھا اور ان کی جگہ بے شمار ہمارے ایسے غیر جانبدار اور متحرک جج صاحبان ہیں جن میں فخر الدین جی ابراہیم بھی ہیں, ناصر اسلم زاہد بھی ہیں اور بہت سارے قابل احترام غیر متنازع متحرک صحت مند جج صاحبان ہیں جن کی نامزدگی ہو سکتی تھی. مجھے طارق کی اس تنقید پر اعتراض نہیں, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. اچھا ایسے رحمان صاحب اب اس مسئلے پہ آپ کیا کہیں کہ وہ اصول جو کہ لاگو ہوتا ہے خالد رانجھا صاحب پہ وہی اصول جسٹس قزلباش پہ بھی لاگو ہوتا ہے؟ جسٹس قزلباش پہ جو انہوں نے اصول لگایا ہے وہ ان کی ضعیف العمری کی وجہ سے لگایا ہے. ان کی ڈسکوالیفیکیشن اور کوئی نہیں ہے, صرف یہ لگایا ہے کہ 85 سال کی ان کی عمر ہے, 20 سال سے وہ بار سے بالکل لا تعلق ہیں اور چلنے بھی متحرک نہیں ہیں. تو اس لیے ان کی نامزدگی جو تھی ان کا اعتراض اس بات پر ہے کہ ان کی نامزدگی اس لیے ڈاکٹر خالد رانجھا پر جو ڈاکٹر خالد رانجھا پر جو ان کی نامزدگی ہے اس کی پر رائے ان کی مختلف ہے. اس پہ تو اقبال صاحب وہ ڈسکوالیفائیڈ, وہ کہتے ہیں وہ ٹوٹلی ڈسکوالیفائڈ ہے. اور ڈسکوالیفیکیشن کا جو وہ بات کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی نظر میں بات درست ہو جو بھی ہو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں آج بھی یقین مجھے اتنا ہے کہ ڈاکٹر خالد رانجھا جب وہاں جوڈیشل کمیشن میں ہوں گے تو یہ بات کہنا کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن تھے یا جج کے علی نااہل تھے یا فلاں جج سے نااہل تھے یا مشرف کے وہ وکیل رہے, سب کچھ بات مان لیں سب کی, لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں آئندہ کے لیے سوچنا ہے, ہمیں آگے چلنا ہے. پچھلی باتوں میں تو بہت سارے وکیل کسی کے وکیل تھے, کوئی کسی کا وکیل تھا, کوئی کسی کا وکیل تھا. یہ 54 سے باتیں چل رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ صرف وکیل ہونا کافی نہیں ہے, آگے چلنا ہے, آگے چلنے. ایک سینٹنس میں دیکھیں گزارش یہ ہے, میں آپ کو بتا دوں اگر اس طرح کی نامزدگیاں ہوں گی نا تو کل 18ویں ترمیم پر جب دوبارہ کیس آئے گا اور اگر میں ان کا وکیل ہوتا تو میں یہی آرگومنٹس کرتا کہ یہ تو سسٹم ہی فیل ہے. اس میں جس طریقے سے نامزدگیاں ہوئی آپس میں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں سسٹم یہ 175A کو ناکام کرنے کی ہم سب کوشش کر رہے ہیں. اچھا جی علی احمد قر صاحب ہاؤ ٹو موو فارورڈ, آگے کیسے چلیں ہم؟ میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر میرے بار کونسل اگر میرا نام سلیکٹ کرتے میں 1000 دفعہ میں اس سے انکار کرتا, کیونکہ میری سوچ یہ ہے کہ اپنی ذات سے ہٹ کر اگر آپ سوچیں گے تو نیا طریقہ کار کامیاب ہوگا. اب آگے کیسے چلیں؟ بیٹھ کے خود میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے آگے بڑھیں کہ ہمارے معاملات بہتری کی طرف جائیں. اب بھی دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں ہر چیز
اس وقت صحیح ہو سکتی ہے یا پازیٹیو رزلٹ آتا ہے کہ ہم سب کو بہت ایمانداری اور خلوص سے اس میں اپنا وزن ڈالنا چاہیے. یہ ہم شخصیات کی بات نہیں کرتے. خالد رانجھا اور ہم تو بار کونسل میں ایک جگہ بیٹھے ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی آمنے سامنے بیٹھے تھے. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, مگر ہم کہتے ہیں کہ جو شخص اب وہاں پر جائے گا یا موجود ہے وہ جتنی بھی ایمانداری سے اور اس سسٹم کے لیے کام کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے. یعنی کہ اب آپ کہتے ہیں کہ خالد رانجھا صاحب کو اب قبول کر لیا جائے اعتراض کے باوجود؟ نہیں, اب تو الیکشن ہے, اب تو اس کے خلاف بات کرنا, ان کو کھینچ کے واپس لانا میں سمجھتا ہوں. میں تو ڈیموکریٹ, سب لوگ ریکوزیشن چینج طارق محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریکوزیشن ہو سکتی ہے, یونانیمس ریکن کریں. اور چیف جسٹس صاحب بھی 85 کو, یہ بہت سیریس بات ہے, ان کو چلنے میں بھی پرابلم ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں 2004 میں سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا. سپریم کورٹ کی پشاور کی بلڈنگ کا افتتاح کیا, میں وہاں پر گیا. وہ سٹک کے ساتھ 2004 میں آئے تھے اور کافی مشکل سے چل رہے تھے, تو 6 سال تو اور گزر چکے. میرا خیال ہے تمام اپنی ریکوزیشن تمام بار کونسل بھی واپس لے, اور ہر صوبے سے اور پاکستان لیول سے ایک ایسے لوگوں کو لایا جائے, پروفیشنل ہو, جن کے پریجوڈیسز نہ ہو, بائس نہ ہو, اور سب کا ان کا اعتماد ہو, اور تاکہ ایک خوبصورت بات بنے وہاں پر. اقبال حیدر صاحب, کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ ریکوزیشن کر اب جو نامزدگیاں واپس لی جائیں اور غیر متنازع لوگوں کو لایا جائے جوڈیشل کمیشن میں؟ دیکھیے, حکومت کا بھی فرض ہے اور چیف جسٹس کا بھی یہ فرض ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی غیر جانبداری اور اس کی اہلیت کے بارے میں کوئی شک و شبہ یا اعتراض نہ ہو. جس کمیشن میں اس طرح کے 2 افراد شامل ہوں گے اس کی غیر جانبداری ہمیشہ مشکوک رہے گی. جی, تو یہ تو بڑا ضروری ہے کہ غلطی کو جتنا جلدی درست کر لیں. غلطی کو تسلیم کرنے میں عزت بڑھتی ہے, گھٹتی نہیں ہے. اور میں طارق سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے اوپر نظر ثانی چیف جسٹس صاحب بھی میں بصد احترام کہتا ہوں, پلیز. ہوتا ہے ریویو پٹیشن بھی تو ہوتے ہیں, ججز کے فیصلوں کے خلاف بھی ریویو ہوتے ہیں, اور حکومت بھی ریویو کرتی ہے اپنے فیصلوں کو. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی توہین نہیں ہے, کوئی انا کا مسئلہ نہ بنائے. میں علی احمد کرد سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ذات سے بالاتر ہو کر ایسے نمائندوں کو ہم نامزد کریں جو کہ انتہائی قابل احترام بھی ہو اور قابل اعتماد بھی ہو. جی, ہماری گفتگو جاری ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.